فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر مجلس حضرت علامہ محمد قاسم فاروقی چشتی دامت برکاتکم العالیہ، اور واجب الاحترام جناب محترم محمد ادریس مغل صاحب، اور قابل صد احترام جناب حضرت علامہ سمر عباس صاحب، قابل صد احترام حضرت علامہ حافظ محمد منظور صاحب، حافظ محمد وسیم صاحب، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اراکین کو، بالخصوص جامعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامیہ کے جملہ احباب کو، اہالیان چک 137 جنوبی کو، اور بالخصوص حضرت علامہ عامر شہزاد صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو چند کلمات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کی روشنی میں ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔ دیکھیے، ربیع الاول کے مہینے میں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ولادت باسعادت پر اور آپ کی جس آمد پر اتنے جشن کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، گلیاں اور بازار سجا دیتے ہیں، گھر گھر میلاد پاک کے جلسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، محافل نعت ہوتی ہیں، میلاد پاک کے جلوس نکالتے ہیں، اور پھر 12 ربیع الاول کے دن تو ایک جشن کا سما بن جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جس آمد پر ہم اتنی خوشیاں کرتے ہیں، تو کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کیوں بھیجا؟ آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کو کون سی ایسی ضرورت پڑ گئی تھی کہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا؟ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا وہ کوئی آپ کی ولادت سے نہیں ہے، آپ اپنی ولادت سے بھی بہت پہلے کے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے۔ تو جب آپ پہلے سے ہی موجود تھے، جہاں بھی تھے، جس حال میں بھی تھے، تو اللہ کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ باری تعالیٰ نے اسی محبوب کو 12 ربیع الاول کی صبح پھر لبادہ بشری میں بھیجا، اور اسی آمد پر ہم اتنے جشن کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا؟
اس کے حقیقی اسباب یا خدا جانتا ہے یا اس کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی انسانی عقل میں کما حق ہو آنے والی بات نہیں ہے۔ مگر ایک بات جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سمجھ میں آتی ہے، وہ اہم ترین بات یہ ہے کہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے۔ کیا ملے؟ سیرت ملے۔ اور یہ سیرت مل نہیں سکتی تھی جب تک ہمارے آقا لبادہ بشری میں تشریف نہ لاتے۔ اگر وہ جہاں تھے وہیں اسی حال میں رہتے تو ہم بشروں کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر نہ آتا۔ تو باری تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے کہ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کافروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اس کے بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے باری تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کی صبح وہ محبوب جسے اس نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا، باری تعالیٰ نے وہ محبوب بھی ہمیں عطا کر دیا اور عطا کر کے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا مومنو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب ہی عطا کر دیا۔ حالانکہ آپ کبھی سوچیں کہ محبوب کسی کو دینے کے لیے نہیں ہوتا، وہ دیتا ہے کسی کو محبوب، یہ اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب ہی عطا کر دیا۔ باری تعالیٰ نے ہمیں کروڑ ہا نعمتیں عطا کی ہیں، مگر آج تک اس نے کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، اور کسی نعمت کا احسان جتلانا یہ اسے زیب بھی نہیں دیتا۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اگر وہ ہماری ضروریات پوری نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اور یہ خود ہماری جملہ ضروریات کو پورا کرنا اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، اس لیے وہ احسان نہیں جتلاتا۔ مگر کائنات میں واحد ایک نعمت ایسی ہے اور وہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے کہ جس نعمت کو عطا کر کے وہ خدا ہو کر بھی بندوں کو احسان جتلائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب وہ احسان جتلاتا ہے تو اس کا احسان جتلانا کوئی ہمارے احسان جتلانے کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے احسان جتلانے کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے، ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے، ہماری آنکھیں کھولنا چاہتا ہے کہ لوگوں ذرا چشم تصور میں لاؤ کہ وہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جس نعمت کو عطا کر کے میں خدا ہو کر بھی بندوں کو احسان جتلا رہا ہوں۔ اس نعمت کی عظمت سے آگاہ کرنا اور اس کی قدر و قیمت سے آگاہ کرنا، یہ باری تعالیٰ کے احسان جتلانے کا مقصد ہے۔ تو باری تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب بھی عطا کر دیا، اور محبوب عطا کر کے پھر اس نے اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ لوگوں میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے، بس آؤ اب میرے محبوب کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے جاؤ۔ فرمایا اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ یہ ایک ایسا مقصد ہے آپ کی آمد کا کہ جس کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
مگر المیہ یہ ہے کہ آج میں روٹین سے ہٹ کر جو آپ کو جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جیسے ہی ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو آقا کی آمد کی دھوم مچا دیتے ہیں، پوری دنیا کو ایک بار آگاہ کر دیتے ہیں کہ کملی والے آقا اس مہینہ میں تشریف لائے تھے۔ لائٹنگ ہو جاتی ہے، جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، گلیاں اور بازار سج جاتے ہیں، ساری ساری رات کے جلسے ہوتے ہیں، میلاد پاک کے جلوس نکالے جاتے ہیں، پھر اس میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، تو دھوم مچ گئی کہ آقا آ گئے۔ یہاں تک تو بات درست ہے، مگر توجہ طلب بات یہ ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول گزرتا ہے تو پھر رسول اپنے گھر اور ہم اپنے گھر، پھر بات ختم۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس مقصد کو آج ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا، اس کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں، تو عمل کون کرے گا اس پر؟ کیا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ساری ساری رات میلاد کے جلسے کرتے ہیں اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا؟ اللہ ماشاءاللہ جو خوش نصیب ہیں، جن پر کرم ہے، جو پڑھتے ہیں وہ تو ہیں، مگر اکثر و بیشتر اگر ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں تو کیا خیال ہے صورتحال ایسی نہیں ہو چکی ہماری؟ نماز ہم کوئی نہ پڑھیں، روزہ ہم کوئی نہ رکھیں، حج کی ہمیں فکر کوئی نہ ہو، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ہم کوئی نہ دیں، جھوٹ ہم بولیں، دھوکہ ہم کریں، فراڈ ہم کریں، پڑوسی ہم سے تنگ ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ہم مار رہے ہوں، سارا کچھ کرتے رہیں اور بس سال کے بعد میلاد کا ایک جلسہ کر کے سمجھیں کہ بس بیڑا ہی پار۔ اس پر تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ میلاد ہمیں یہ درس تو نہیں دیتا نا، ہم صرف آقا کی آمد کی دھوم مچاتے ہیں، جس مقصد کے لیے آقا آئے ہم کہتے ہیں اس سے ہمیں سروکاری کوئی نہیں۔ اور اگر میری بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میں مزید آپ کو متوجہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے، اور سیرت عطا کرنا کیوں ضروری تھا؟ وہ ضروری اس لیے تھا کہ یہی سیرت طیبہ در حقیقت اس امت کا دین بننا تھی۔ وہ دین جس دین کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، یاد رکھیں وہ دین اور کچھ نہیں ہے، وہ دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ میں زیادہ دقیق اور مشکل باتوں میں نہیں جاؤں گا، آج ایک خاص میسج اور پیغام جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو جائے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ دین سارے کا سارا وہ نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ آپ نے کیا اور جو کچھ آپ نے سامنے کیا گیا جس سے آپ نے منع نہیں فرمایا، وہ ساری آپ کی سنت ٹھہری، اور اس سارے کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ دین اسلام کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اگر دین سارے کا سارا نبی کی سیرت اور سنت کا نام ہے تو پھر کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس صرف ایک جملہ بول رہا ہوں، آگے جس کو جتنی سمجھ آ گئی یہ اس کا نصیب ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ بندہ اسی پر بات کرے۔ یاد رکھیں کہ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا، رہ گئی کتاب تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ اصل میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا وہ سارے اس کونے میں چلے گئے، اور جب میں سامنے دیکھتا ہوں تو سوائے بچوں کے میرے سامنے کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اور جو ایک دو بڑے بیٹھے ہیں وہ سیریس ہی نہیں ہے بات سننے کے لیے، وہ کہتے ہیں علامہ صاحب نے اپنا وقت پورا کرنا ہے تو ہم اپنا دماغ کیوں کھپائیں۔ تو اگر یہ کونے والے لوگ اس سائیڈ والے تھوڑا سامنے آئیں تاکہ بیلنس ہو جائے نا، کچھ لوگ ادھر بھی آ جائیں۔ ہاں بڑے لوگ اور آگے آ جائیں، یہاں تک بھی آ جائیں، سامنے آ جائیں بے شک۔
ماشاء اللہ. تو میں بس یہ جملہ ایک بار پھر آپ کی خاطر دہرا دیتا ہوں. تو میں نے عرض کیا ہے کہ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا. رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے. قرآن خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی سب سے بڑی کتاب ہے. کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ فرمانے لگیں کانا خلقہ القرآن. اے پوچھنے والے، کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے. میں بتا رہا ہوں کہ قرآن خود سیرت مصطفیٰ کی کتاب ہے. ایک کملی والے آقا کی سیرت وہ ہے جو آقا کے غلاموں نے لکھی. کسی نے سیرت النبی کے نام سے لکھی، کسی نے اسوہ کامل کے نام سے لکھی، حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کے نام سے لکھی. اور ایک کملی والے آقا کی سیرت طیبہ وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی ہے. تو قرآن خود سیرت مصطفیٰ کی ایک کتاب ہے. مگر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم آقا کی دھوم تو مچا دیتے ہیں کہ آقا تشریف لے آئے، مگر اللہ نے جو سیرت طیبہ عطا کرنے کے لیے اپنے محبوب کو ہمیں عطا کیا کہ ہم ان کی سیرت طیبہ پر عمل کریں، اپنی زندگی کو سنواریں. اگر قرآن ان کی سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے تو ذرا ایک لمحے کے لیے ہم سب آنکھیں بند کر کے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ اس قرآن کے ساتھ آج ہمارا تعلق کتنا رہ گیا ہے. میں صرف دو ہی موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں. دیکھیے اللہ نے آسمانوں سے ایک ہی کتاب ہمارے لیے نازل کی جسے قرآن کہتے ہیں، اور ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں صحیح ڈھنگ کے ساتھ وہ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا. اس سے بڑی دین سے دوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جن خوش نصیبوں کو وہ قرآن پڑھنا آ جاتا ہے، پھر ذرا اگلا انالیسز کر لیں، تجزیہ کر لیں کہ ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے. ہم نے تو محض ثواب کی کتاب اسے سمجھا، طوطے کی طرح رٹ لیا، بس اسی کو پڑھتے رہے. اس کے بعد زندگی بیت گئی، سمجھ ہی کوئی نہیں قرآن کے اندر لکھا گیا. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس امت کو یہ کتاب پڑھنا کوئی نہیں آتی، جنہیں سمجھ کوئی نہیں اس قرآن میں لکھا گیا ہے، تو وہ عمل خاک کریں گے. کیا عمل کرنا ہے ہم نے؟ ہم تو صرف وہ چند باتیں جو ہمیں وراثت میں مل گئی اپنے باپ دادا سے، والدین سے سنتے آئے ہیں، یا کبھی وقت پہ مسجد میں چلے گئے اور اللہ نے علامہ صاحب کو کوئی اچھی بات کرنے کی توفیق دے دی اور کانوں میں پڑ گئی، تو بس ان چند باتوں پر گزارا کر کے، جسے کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ، بس زندگی کے دہاڑے پورے کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمارا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا. میں جسٹ ابھی اندازہ کر سکتا ہوں، چونکہ جب میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں نا تو حضرت علامہ محمد قاسم چشتی صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ علامہ صاحب نماز سے پہلے مجمع بڑا جڑا ہوا تھا، بہت شاندار ماحول تھا. بس درمیان میں یہ نماز آ گئی جس وجہ سے سارا ماحول ڈسٹرب ہو گیا، خراب ہو گیا. جس کا معنی یہ ہے کہ ہم جلسہ سننے کے لیے بیٹھے تھے اور جب نماز کا وقت آیا تو ہم نے کہا امام صاحب جانے ہمارا نماز سے کیا تعلق. اور چند گنے چنے بچے طلبا رہ گئے جنہوں نے نماز پڑھی، یا کچھ چند اور خوش نصیب جن پر اللہ نے کرم کیا. تو جس مقصد کے لیے جلسے ہوتے ہیں، جلسے تو اس لیے ہوتے ہیں نا ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، ہمارا کوئی عقیدہ سنورے، ہمارا کوئی عمل سنورے. تو اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی نماز کے وقت اٹھ کے واپس چلے جائیں تو ذرا اندازہ کریں ہم نے دین سے کیا سیکھا اور دین پر کیا عمل کیا. صورتحال ایسی نہیں بن چکی ہماری. اور میں اکثر کئی بار سوچتا ہوں کہ یہ جو دین کے نام پر سجنے والی محافل ہیں نا ہماری،
اللہ ماشاءاللہ جو اچھی ہیں وہ ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، استثناء آٹومیٹیکلی ہر جگہ موجود ہوتا ہے، بات جب ہوتی ہے تو اکثریت کو سامنے رکھ کے ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر ہماری دین کے نام پر سجنے والی محافل کا مقصد سوائے تفریح تباہ کے اور کچھ نہیں رہا۔ ہم وقتی طور پر انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے ہماری تفریح تباہ کے کئی اور مشغلے ہیں نا، بس اسی طرح کا ایک مشغلہ یہ دین کے نام پر سجنے والی محافل بن گئی۔ لوگ آتے ہیں کہ چلیں دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب آئیں گے، ان کی سر کیسی ہے، وہ کتنا زور زور سے بولتے ہیں، وہ اپنی کرسی سے کتنا اچھلتے ہیں، لطیفے اور چٹکلے کتنے سناتے ہیں، دوسروں کو برا بلا کتنا کہتے ہیں، بس یہ مقصد رہ گیا۔ اور جو مولوی جتنے لطیفے اور چٹکلے سنائے، جتنے دوسروں کو گالیاں دے، لوگ اتنے ہی نعرے لگاتے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ صورتحال بن گئی ہے۔ آپ کبھی اس اینگل سے سوچیں کہ صرف ایک ربیع الاول کے اندر پاکستان کے اندر ہونے والی محافل میلاد، ان کی تعداد کروڑوں میں ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ اور ایسی ایسی مجالس بھی ہوتے ہیں کہ ایک ایک محفل پر لوگ کئی کئی لاکھ اور ممکن ہے کروڑوں میں بھی خرچہ چلا جاتا ہے، اتنا خرچہ بھی ہوتا ہے۔ ورنہ چھوٹی سے چھوٹی محفل بھی کریں تو لاکھ 1.5 لاکھ خرچ کرنا تو یہ کام ہی کوئی نہیں رہ گیا، یہ تو دھکے سے خرچ ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر منہاج القرآن کا اسکالر مل جائے تو سستی ہو جاتی ہوگی، ادروائز تو اتنے میں مولوی کوئی نہیں ملتا، بہت مہنگا کام۔ پھر آپ ذرا غور کریں کہ کروڑ کے لگ بھگ محافل اور مجالس ہوں، ان پر خرچہ لگائیں تو یہ اربوں اور خربوں میں چلا جاتا ہوگا۔ تو کبھی بیٹھ کر انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم نے لاکھوں روپے لگا کر ایک مجلس کی، ایک نشست کی، مگر اینڈ پہ کبھی سوچا کریں، تجزیہ کریں کہ ہماری اس نشست سے ہمارے بچوں کو ملا کیا، وہ بدلے کتنے، ان کی تربیت کے لیے کتنا سامان میسر آیا۔ ممکن ہے لوگ جلسہ سارا سنیں ذوق و شوق کے ساتھ، باہر جا کے پوچھیں تو وہ کہیں بھی چس آ گیا، اتنے مزہ آ گیا۔ اگر ان سے پوچھیں کہ بات ہوئی کیا ہے تو شاید پلے ایک بات بھی نہ ہو، وقتی طور پر بس حظ لیا، انجوائے کیا۔ تو ایک تو میں درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں از سر نو اپنی ان محافل اور مجالس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو نتیجہ خیز بنانے کی ضرورت ہے، ان کو فروٹفل بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسی نشستیں ہونی چاہیے جن نشستوں کے اندر آ کر آپ کے بچے، آپ کی نسلیں کچھ سیکھیں۔ علم زور زور سے بولنے کا نام نہیں ہے، علم سر اور لے کا نام بھی نہیں ہے۔ لے بڑی اچھی چیز ہے، سر بڑی اچھی چیز ہے، بشرطے کہ وہ من سے نکلے۔ ہماری سروں کا مقصد کچھ اور ہے۔ علم اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی گفتگو سن کر کسی کا عقیدہ سنورے، کسی کا عمل سنورے۔ اگر ساری ساری رات کی تقریریں ہوں اور بدلے کوئی نہ تو اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو میں درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی اس دین کے نام پر سجنے والی محفل میں کبھی آئے نا تو تماشائی بن کر نہیں آیا کریں، گھروں سے باوضو ہو کر آیا کریں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں، سروں کو ڈھانپ کر آئیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر کے آئیں کہ مولا تیرے دین کے نام پر سجنے والی محفل میں جا رہا ہوں تو میرے سنورنے کا کچھ سامان کر دیں۔ تو جب اتنے لوگ دعا کر کے آئیں گے تو ممکن ہے آپ کی اچھی نیتوں کے صدقے باری تعالیٰ آنے والے کو بھی کوئی اچھی بات کرنے کی توفیق دے ہی دے۔ تو جب مقصد ہی کوئی نہیں ہوگا تو پھر حال تو ہمارا یہی ہوگا ان نشستوں کا۔ اور جو کچھ پھر سنیں حظ لینے کے لیے نہیں بلکہ اس زاویہ نگاہ سے سنیں کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے اور سیکھ کر پھر زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔
جو سنا بس مسجد کے اندر ہی اندر چھوڑ کے چلے گئے، باہر کچھ نہیں ہمارے ساتھ جاتا۔ اپنے طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے، بڑی ترقی کر گئی ہے، مگر ہم ابھی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تاہم یہ ایسے ہی بھائی دعوے کو درمیان میں باتیں آ گئی ہیں، میرا ارادہ نہیں تھا کوئی ایسی باتیں کرنے کا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دین سے دوری کا عالم کتنا بڑھ گیا ہے، کہ ایک ہی ہماری کتاب ہے جو آسمانوں سے اتری، نہ ہمیں پڑھنی آتی ہے نہ ہمیں سمجھ ہے کہ اس میں لکھا، اور حقائق یہ ہیں کہ دین پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، دین کا اصل کنسیپٹ بھی ہماری نسلوں کے ذہنوں میں گڈمڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ کنفیوز ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ دھندلاتا چلا جا رہا ہے، یہ کیفیت بن گئی ہے۔ جو تھوڑا بہت ہم دین کو سمجھتے بھی ہیں نا، ہم نے دین کو صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر اندر بند کر دیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے نا، وہ ہماری پوری کی پوری زندگی کو محیط ہے۔ یہ جو ہم ایک تقسیم کرتے ہیں نا، دین اور دنیا، یہ بیسیکلی تقسیم ہی غلط ہے، معلوم نہیں کہاں سے بن گئی۔ دین اور دنیا آپس میں ضد نہیں ہے، دنیا کی ضد آخرت ہے، رہ گیا دین تو دین دنیا اور آخرت دونوں کو محیط ہے، نہ دنیا دین سے باہر ہے نہ آخرت دین سے باہر ہے، یہ سب کچھ دین کے اندر ہے۔ دین تو ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ گئے تو دین ہے، مسجد سے باہر چلیں جو آپ کے لیے دین ہی کوئی نہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، اپنی مزدوری کے لیے نوکری پہ جانا، وہاں پر رزق حلال کمانا، ایون کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف، یہ سب کچھ عبادت بن سکتا ہے، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ دین کے مطابق ہو جائے۔ آپ کی پوری زندگی عبادت بن جائے۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یہ صرف اور صرف قرآن کا معنی ہے، جس کا خلاصتاً مفہوم کریں تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تیرے پیدا کیے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اگر کوئی مقصد ہے تو صرف ایک، کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی میری بندگی اور عبادت کے دائرے میں گزرنا شروع ہو جائے، اور زندگی کا ہر لمحہ عبادت کب بنتا ہے؟ جب ہماری زندگی کملی والے آقا کی سیرت کے رنگ میں رنگی جائے۔ اگر ہم ہر کام آقا کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا شروع کر دیں، جو باری تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ اگر اس سیرت طیبہ کے آئینے کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو پھر ہماری زندگی کا ہر عمل، میں بتا رہا ہوں، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا، واش روم تک جانا، بچوں کے لیے روزی کمانا، جو بھی آپ کریں گے، اگر آقا کی سیرت اور سنت کے مطابق ہو گیا تو سمجھو وہ سب کچھ عبادت بن گیا، آپ کے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور جس سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگ کر ہم نے اپنی زندگی کو عبادت بنانا تھا، آج اس سیرت طیبہ کو ہم نے نظر انداز کر دیا، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے، اور ہمارے خطابات ہمارے عنوانات بھی بہت کم ایسے موضوعات پر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین کا 10% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دین کا 90% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، وہ بھی دین ہے۔ ہمارا 24 گھنٹے واسطہ بندوں کے ساتھ رہتا ہے،
اللہ تو ویسے ہی ہماری شاہ رگ سے قریب ہے نا، وہ تو ہے ہی ہے ہمارے قریب، مگر بالعموم جو ہمارا دن رات واسطہ پڑتا ہے وہ اللہ کے بندوں سے پڑتا ہے، اور ہم نے اللہ کے بندوں کے حقوق کو نظر انداز کر رکھا۔ حالانکہ حق اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ کوئی بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ہر سال ہی حج پہ چلا جائے، عمرے پہ چلا جائے، لیکن اگر ان کے بندوں کے حقوق ادا نہ کرے، بندوں کی حق تلفی کرے، تو یاد رکھیں اللہ پڑھی جانے والی نمازوں کو بھی اس بندے کے منہ پر دے مارتا ہے۔ وہ کہتا لے جاؤ اپنی نمازیں، مجھے کوئی حاجت نہیں۔ حال تو یہ ہے کہ ہم سے وہ چیزیں جو ہم عبادت سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج عمرہ کر لیا، ہو تو ہم سے یہ بھی نہیں رہا۔ دیکھیں نا، میں نے بتایا نماز کا وقت ہوا ہے تو مجمع باہر نکل گیا، پڑھ تو ہم وہ بھی کوئی نہیں رہے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ اس سے آگے بھی دین کچھ ہے جس دین کو ہم سمجھنے کے لیے تیار کوئی۔ مثلا ہمارے ہاں ذہنوں میں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر بڑی تہجد پڑھتا ہے، ہر سال ہی عمرے پہ چلا جاتا ہے، بڑا نیکوکار ہے، کتنا اللہ کا ولی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے اعمال نیکی ہیں، مگر آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں کہ اللہ کی نگاہ میں نیکی کیا ہے۔ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 177 ہے، باری تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر کے خالی سجدہ ریزیاں کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو۔ تو نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرمایا نیکی کے لیے پہلی شرط صاحب ایمان ہونا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ جب ایمان ہو گیا تو اب نیکی کا تصور دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے جو پہلے نمبر پر بات کی، آگے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل، فرمایا نیکی یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی اپنا مال اس مولا کی محبت کی خاطر اس کی غریب مخلوق پر خرچ کر دے، فرمایا یہ نیکی ہے۔ ہم نیکی کے اس تصور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں باقی کیا ضرورت ہے، بس سال بعد میلاد کا ایک جلسہ ہی کافی ہے، بھئی یہ نیکی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر اس سے آگے بھی بہت کچھ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ میں بتاؤں گا دونوں چیزیں آپ کو ملا کے۔ آپ کبھی چوتھے بارے کی پہلی آیت پڑھیں، باری تعالیٰ نے زور دے کے بات کی، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم ہرگز نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ پہلے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ یعنی تاکید ہے، تم ہرگز ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ 30ویں پارے کی سورہ بلد کو کبھی پڑھیں، فرمایا فلک تحم العقبہ، بالعموم اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ شخص ابھی نیکی کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کو اگر سادہ لفظوں میں ٹرانسلیٹ کریں نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس بیچارے کو ابھی نیکی کی ہوا ہی نہیں لگی، اسے خبر ہی نہیں ہے نیکی کیا ہے۔ پھر پوچھا وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے؟ اچھا مولا تو خود ہی بتا وہ کیا ہے؟ تو فرمایا فک رقبۃ، ارے نیکی تو یہ تھی کہ کسی غلام کو آزاد کروایا ہو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط کے دن، بھوک کے دن، فاقے کے دن، افلاس کے دن کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا۔ فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ یتیمن ذا مقربہ، یا کسی قریبی رشتہ دار یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہوتا۔ فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ او مسکینن ذا متربہ، یا کسی خاک نشین حاجت مند کی حاجت پوری کی ہوتی۔ فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ نیکی کے اس کنسپٹ سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
یہ وہ دین ہے، میں بتا رہا ہوں قرآن آقا کی سیرت طیبہ ہے، یہی دین کی سب سے بڑی کتاب ہے نا. تو میں بتا رہا ہوں جب ہمیں پڑھنا ہی نہیں آئے گا، سمجھ ہی نہیں ہے، بس طوطے کی طرح رٹ کے ہی ثواب کے لیے پڑھنا ہے، تو کیا عمل کریں گے ہم تو بس جس نے جتنی بات بتا دی اسی کو پلے باندھ کے چل پڑتے، خود پڑھتے ہی نہیں کہ اصل اس کا ماخذ ہے کیا، وہاں سے بھی کچھ حاصل کریں. ایک تو میں یہیں رک کر اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے گاؤں والوں کو ایک سنہری موقع دیا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک جامعہ بن گئی ہے آپ کے گاؤں میں، بچوں اور بچیوں دونوں کی تعلیم کے لیے یہ ادارہ. یقیناً یہاں قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھاتے ہوں گے، حفظ بھی ہوگا، مجھے تفصیلات تو معلوم نہیں ہے، پھر آگے درس نظامی کی کلاسیں بھی شروع کریں گے. نظام المدارس سے باقاعدہ الحاق ہے، مرکز منہاج القرآن سے، اور ہمارے علامہ محترم عامر شہزاد صاحب، سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں فیصل آباد سے ان کی جو جامعہ ہے وہاں سے فارغ التحصیل ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس. دیکھو نا، جو میں کمیاں بتا رہا ہوں، ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، اگر نہیں سکھاتے تو دین نہیں سکھاتے. تو اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، اپنے بچوں کو بھیجیں، اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اچھے سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ تک دین پہنچے، آپ کی نسلیں سنوریں. اور اگر آپ کی نسلیں سنور گئیں تو یہ بھی آپ کی بخشش کا ایک ذریعہ بن جائے گا. اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اولاد جب تک نیک اعمال کرتی رہتی ہے والدین کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. تو لہٰذا ایسے اداروں کو کامیاب کرنا اور ایسے اداروں سے مستفید ہونا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. تو اس قرآن کو سیکھنے کی طرف بھی متوجہ ہوں اور پھر سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی طرف بھی متوجہ ہوں. ہم عمل سے عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل ہے جو انسان کو جو کچھ بنا دیتا ہے، یہی آپ کو جنت میں لے کر جائے گا، یہی آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا. تو میں بنیادی بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں نا کنسپٹ کتنے بدل گئے ہیں. اب قرآن جس بات کو نیکی کہہ رہا ہے ہم نے اس کو دین ہی سمجھنا چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں بس نمازیں پڑھو، ہر سال عمرے پہ چلے جاؤ، ہر نوافل پڑھو، یہ سارے کام نیکیاں ہیں. مگر یاد رکھیں یہ ساری عبادتیں قبول تب ہوتی ہیں جب پہلے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں. دیکھیں نا قرآن نے کھانا کھلانے پر کتنا زور دیا ہے. میں نے جتنی آیات ابھی تک پڑھی آپ کو دلچسپ بات ایک بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام بیٹھے، کسی نے اچانک ایک سوال کیا، پوچھا کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں بہترین اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، بہترین اسلام کیا ہے. قربان جائیں جو میرے آقا نے اس موقع پر جواب دیا، فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلایا جائے اور جو ملے اسے سلام کیا جائے، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. آقا نے ایک جملے کے اندر اسلام کو ڈیفائن کر دیا. حاجت مندوں کی حاجت پوری کی جائے اور اس میں بھی سب سے پہلے کھانے کی حاجت. اگر پیٹ میں ہی کچھ نہیں ہے، بندہ ہی نہ بچا تو باقی دین اس کو کیا سکھا. اور دوسرا اسلام کا نچوڑ دے دیا، فرمایا خواہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، جو ملے اسے سلام کرو. سلام کا مطلب یہ رسمی سلام لینا نہیں ہے. ہم نے چیزوں کو رسم میں بنا لیا اور اس کی اصل روح کو بھول گئے. یہ جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی دو لوگ ملیں تو ملتے ہی سب سے پہلے ایک دوسرے کو سلام کرو. ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم وعلیکم السلام. کیا خالی بس ایک ڈائیلاگ ہے؟ یہ اسلام کی پہچان ہے. اس کی ایک روح تھی کہ سب سے پہلے جیسے ہی ملاقات ہو تو ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کریں. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، اس کا معنی ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے.
وہ بھی جواباً پلٹ کے کہتا ہے وعلیکم السلام، میری سلامتی چاہنے والے اللہ تجھے بھی سلامت رکھے۔ یہ ہے دین کی اصل روح اور جان۔ اور یہی بات میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو ملے خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے اسے سلام کرو۔ کیا مطلب؟ اس کی خیر چاہو، اس کا بھلا چاہو، اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے پلاننگ نہ کرو۔ اپنا ملے یا غیر ملے، مسلمان ملے یا کافر ملے، میں تو بہت جو ملے اس کے لیے سلامتی، خیر چاہو، بھلا چاہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، سلامتی تو چھوٹی چیز ہے نا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا کی یہ سیرت طیبہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی چلی جا رہی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا نے بہترین اسلام کو یہ ڈیفائن کیا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ بھوکوں کو کھلاؤ اور جو ملے اسے سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ تو سلامتی اصل روح ہے۔ آپ اپنی عبادت کو دیکھیں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد دین کا پہلا رکن کیا ہے؟ نماز۔ افضل ترین عبادت ہے، ہماری دین کا پہلا ستون ہے۔ آپ کبھی اس عبادت پر غور کریں، یہ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنے دائیں اور بائیں والوں کے لیے پہلے سلامتی کی دعا نہیں کر لیتے۔ ہم نے کبھی ان چیزوں پر غور نہیں کیا۔ ہماری نمازیں بھی بس ایسے ہے جیسے آٹومیٹک مشین ایک چلا دی، ادھر اللہ اکبر کہا بٹن آن ہو گیا، اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں، خود بخود ہی سب کچھ چلتا ہے، ہماری توجہ کوئی نہیں ہوتی۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، کبھی ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ جو 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض قرار دی ہے، تو باری تعالیٰ نے ایک ریمائنڈر رکھا ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اور ہم نے اس کو ایک رسم بنا لیا ہے بس۔ اگر میں کسی سے پوچھوں، دیکھو نا ہم عشاء کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو ایک تو ہے نا کہ آتی نہیں کسی کو، وہ تو آپ لطیفے دیکھتے رہتے ہیں، جب کینڈیڈیٹس منتخب ہوتے ہیں کسی سے پوچھیں تو دعائے قنوت تو بڑی بات ہے، سورہ اخلاص بھی نہیں آتی ہوتی۔ مگر اگر کسی سے پوچھیں دعائے قنوت کا معنی کیا ہے، جو ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، تو شاید بڑے بڑے بھی لائنوں میں لگ جائے۔ تو وہ ایسے ہی تو نہیں اللہ نے رکھی ہوئی، اس کے اندر ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہر روز ہم سے یہ پریکٹس کروا رہا ہے، اتنی بار ہم سے کہلوا رہا ہے، تو کوئی تو حکمت ہے نا اس کے اندر۔ ہمیں حکمت خاک سمجھ آئے جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں، جب آپ پڑھیں تو پھر آپ کا دھیان ہو۔ اور دیکھیں میں تو سادہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک اپنے دائیں اور بائیں والوں کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کرتے۔ آپ دائیں طرف چہرہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ جتنے میرے دائیں طرف ہیں سب پر سلامتی بھی ہو اور اللہ کی رحمتیں بھی ہوں۔ یہ ہے آپ کی نماز، یہ دین ہے جو آقا لے کر آئے، یہ آقا کی سیرت طیبہ ہے، یہ روح نکلتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بہترین اسلام کی بات کی تو پہلے نمبر پر آقا نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلانا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اس پر میں آپ کو لطف کی بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے باری تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چن کر اپنی دوستی کے لیے، ولایت کے لیے منتخب کر لیتا ہے، جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں، اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں باری تعالیٰ نے اعلان کیا کہ بے شک جن کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں نا، پھر وہ دنیا اور آخرت کے ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، پھر انہیں کوئی پریشانی باقی، دوست جو اس کے بن گئے۔ اب آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اپنا ولی کسے بناتا ہے، اللہ اپنا دوست کسے بناتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ خالی تہجدیں پڑھنے والوں کو اپنا ولی نہیں بناتا،
ہر سال جو عمرہ کرنے چلا جائے، حج کرنا چلا جائے، تو ہر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا اس کا ولی نہیں ہے۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ اولیاء یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نا، یہ تو بنیاد ہے۔ تو اگر بنیاد ہی نہیں ہوگی تو اوپر عمارت کیا ہوگی؟ وہ جو ان بنیادوں کے اوپر عمارت قائم کرتے ہیں نا، وہ آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا، آقا کے ان احکامات کو اپنانا۔ ولی کون ہے؟ اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں، جو کچھ مجھے سمجھ آئی ہے وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر، آپ کسی بڑے آستانے پہ چلے جائیں، شرط ایک ہے کہ وہ ہو اللہ کا سچا ولی، آج کے دور کا جعلی پیر نہ ہو، اس نے خالی کاروبار اور بزنس نہ بنا رکھا، اللہ کا سچا ولی ہو۔ آپ بغداد شریف حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلے جائیں، خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں چلے جائیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں دہلی شریف چلے جائیں، حضور بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں پاک پتن شریف چلے جائیں۔ چلو وہ دور ہو تو لاہور تو آنا جانا ہے نا، حضور داتا صاحب کے قدموں میں چلے جائیں، ان کی نگری میں جائیں۔ ایک چیز ہر جگہ کامن ملے گی کہ صدیاں بیت گئے، یہ لوگ پردہ کر گئے، مگر آج بھی 24 گھنٹے وہاں لنگر جاری رہتا ہے۔ بھوکے آتے ہیں، پیٹ بھر کے کھا کے جاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ان کے پردہ کر جانے کے بعد شروع ہوا، لوگوں نے دیگیں چڑھانا شروع کر دی، نہیں، اس کام کی بنیاد انہوں نے اپنی زندگی میں رکھی۔ اللہ کا ولی وہ کبھی مخلوق سے لینے والا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مخلوق کو دینے والا ہوتا ہے۔ ان کے دروازے ہر وقت مخلوق کے لیے کھلے رہتے ہیں، جو بھوکا آتا ہے وہ ان کے در سے پیٹ بھر کر کھا کے جاتا ہے۔ تو جو یوں اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے نا، اللہ ایسے لوگوں کو چن کر اپنا ولی بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آپ 11ویں شریف دلاتے ہیں، دیکھو نا صدیاں بیت گئیں اور لوگ ان کے نام پر 11ویں پکا پکا کے کھلاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کبھی یہ راوی کے کنارے چلے جائیں، سادہ غریب لوگ ہیں، بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، مگر جب 11ویں آتی ہے تو اس دن دودھ بیچتے نہیں ہیں، وہ سارا ہی حضور غوث پاک کی 11ویں کے نام کر دیتے ہیں۔ تو کیا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ماہ کی 11 تاریخ مقرر کر رکھی تھی، رات آگے 12ویں آ جاتی، آقا کا میلاد بھی ہوتا، لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کرتے، 70 ہزار کے مجمع ہوتے، لاکھوں کا اجتماع ہوتا، اور ان کے لیے لنگر عام ہوتا۔ اس کام کی بنیاد انہوں نے خود اپنی زندگی میں رکھی۔ ہم نے کبھی ان بزرگوں کی نا پڑھی نہیں ہے ہسٹری اور تاریخ، وہ ایسا نہیں تھا کہ خالی بس حجرہ نشین ہو کے رہتے تھے۔ آپ غور کریں، میں بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان یہ تھی کہ اس دور کے اندر، آج کے دور کی بات بھی نہیں کر رہا، کتابیں بڑی پڑھی ہیں، 70 ہزار کے مجمع ہوتے، جب آپ خطاب فرماتے ہیں لاکھ کے مجمع ہوتے، یہ کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا۔ کیا کمال شان تھی، بغیر ساؤنڈ سسٹم کے بات کرتے، اور جب خطاب کرتے تو جیسے پہلی صف میں بیٹھا ہوا شخص آپ کی آواز سنتا، ایسے ہی لاکھ کے مجمع میں آخری شخص بھی آپ کی آواز سن رہا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 برس صرف دین سیکھنے پہ لگائے، 50 برس زندگی کے، 90 برس آپ کی عمر ہوئی، اور 40 برس پھر آپ نے اس دین کی تبلیغ کی، اور 30 برس صرف مسند پر بیٹھ کر، جیسے یہ جامعہ بنی ہے نا، حضور غوث پاک کی بھی ایک جامعہ تھی، وہ کوئی چھوٹا سا مدرسہ نہیں تھا، اتنی بڑی جامعہ تھی کہ اس دور کے اندر ہر سال کم و بیش 3000 کے لگ بھگ طلبا فارغ التحصیل ہوتے دین کی سند لے کر۔ اور حضور غوث پاک کا معمول تھا ہر روز تہجد کے وقت سے شروع کرتے، اور شام کو بستر پر جانے سے پہلے 13 سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے آپ۔ یہ معمول رہا آپ کا 30 برس تک معمول رہا۔ تو وہ آپ اجتماع کرتے، لوگ دور دراز سے آتے، ان کے لیے کھانے کا لنگر کا اہتمام کرتے۔ جب آپ شروع کریں پھر اللہ دروازے بھی کھول دیتا، پھر وسائل کی کوئی کمی نہیں رکھتا۔
اور وہ ادا اللہ کو اتنی پیاری آئی کہ دیکھیں صدیاں بیت گئی ہیں، لوگ ان کے نام پر 11ویں پکا پکا کے کھلاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ عمل ہے جو اللہ کی محبت کے لائق بندے کو بنا دیتے۔ میں نے بتایا کہ ولی کبھی لینے والا نہیں ہوتا، ہمیشہ مخلوق کو دینے والا ہوتا ہے۔ میں ایک اور سادہ جملے میں آپ کو ولایت سمجھانا چاہوں، ولایت کیا ہے، تو بس سادہ سا فارمولہ یاد رکھیں کہ جہاں 3 چیزیں جمع ہو جائیں بس سمجھیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ کتنی چیزیں؟ 3۔ سب سے پہلے نمبر پر طمع نہ ہو، دل ہرس اور لالچ سے خالی ہو۔ دوسری بات پھر منع نہ ہو، اگر کوئی محبت سے پیار سے لے کے آ جائے تو وہ قبول کر لیتے، منع نہیں کرتے۔ تو آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے، پہلی بات بتائی طمع نہ ہو، دوسری بات منع نہ ہو، تو اگر جعلی لوگ بھی لیتے ہی ہیں اور اصلی ولی نے بھی لینا ہی ہے تو فرق کیسے ہوگا؟ فرق تیسری بات کر دے۔ پہلی بات میں نے کیا بتائی؟ طمع نہ ہو، دوسری بات منع نہ ہو، اور تیسری بات پھر جمع نہ ہو۔ ایک ہاتھ سے اگر اللہ کا ولی لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے اللہ کی غریب مخلوق میں بانٹ دیتا ہے۔ یہ ولایت ہے، یہی آقا کی سیرت اور سنت تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہرس اور طمع کی تو وہاں گنجائش ہی کوئی نہیں ہو سکتی تھی، جو خود خزانوں کے مالک ہوں۔ مگر لوگ 90 ہزار درہم لے کے آتے، میرے آقا قبول کر لیتے، مگر قبول کر کے پھر اس وقت تک اٹھ کے نہیں جاتے تھے جب تک سارا غریبوں میں بانٹ نہیں دیا کرتے۔ یہ دین ہے، یہ آقا کی سیرت طیبہ ہے جو آج ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، جس کو فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا کہ میلاد ہم کرتے ہیں نا، یہ میلاد ادھورا ہے، یہ پورا نہیں ہے۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں، جشن بھی منائیں، گلیاں اور بازار بھی سجائیں، مٹھائیاں بھی بانٹیں، مگر اس ولادت باسعادت کے نتیجے میں جو آقا دین لے کر آئے، سیرت طیبہ لے کر آئے، پھر اس سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں، پھر میلاد پورا ہوگا۔ ادروائز میلاد ادھورا ہے۔ منہاج القرآن یہ پورا سبق امت تک پہنچانا چاہ رہا۔ آخری ایک آیت کریمہ آپ کو اور سناتا ہوں تاکہ اس مضمون کی مزید تائید ہو جائے، اور باری تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کی ہے، بڑی توجہ طلب اور ایمان افروز بات ہے۔ سورہ روم قرآن پاک کا 30واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 38۔ خاص آیت ہے، کبھی اس کو رات کے پچھلے پہر خلوت میں بیٹھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ باری تعالیٰ نے کیا بات کی۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا فآتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور پہلے نمبر پر فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ فآتی ذی القربی حقہ، فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ پھر آگے فرمایا والمسکین، اور مسکین کا حق ادا کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر یعنی مہمان کا حق ادا کرو۔ کتنی کیٹیگریز بتائی ہیں؟ 3۔ قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، حاجت مند کی حاجت پوری کرو، مسافر اور مہمان کی عزت اور تقریم کرو۔ یہ 3 کام بتا کے آگے فرمایا ذالک خیر، فرمایا یہ 3 کام بڑے خیر کے۔ اور 137 والوں ذرا سوچو ان کاموں میں کتنی خیر ہوگی جن کاموں کو وہ خدا ہو کر خیر کے کام کہہ رہا ہے۔ کوئی آپ نہیں کہہ رہے یا میں نہیں کہہ رہا۔ مولا کن کے لیے خیر کے کام ہے؟ اب اگلے جملے من کی تختیوں پر لکھنے ہیں۔ فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ۔ 3 لفظ ہیں، ان تینوں کو اپنے من میں اتارنے کی جگہ ہے۔ دیکھیے وجہن، اس کا معنی ہوتا ہے چہرہ۔ کیا معنی ہے؟ جب آپ نے کہا وجہ اللہ تو کیا معنی بنا؟ اللہ کا چہرہ۔ اور تیسرا لفظ اس سے پہلے ہے یریدون، وہ ارادے سے نکلا ہے۔ فرمایا یریدون وجہ اللہ،
فرمایا وہ جو ارادہ کرتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ کبھی وہ سہانا لمحہ آ جائے کہ وہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر کبھی اپنی ایک جھلک عطا کر دے۔ فرمایا جو میرے حسن کو تکنا چاہتے ہیں، میرے مکھڑے کا دیدار چاہتے ہیں، میری ملاقات اور وصال چاہتے ہیں، تو فرمایا یاد رکھو میں اپنے دیدار کی جھلک ان خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہوں جو پہلے نمبر پر اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے دین۔ میں جھانک کر دیکھیں تو ہماری زندگی اسی میں بیت جاتی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق پر قبضہ کیسے کرنا ہے۔ تو خالی میلاد کا جلسہ ہی تو کام نہیں کرے گا، کچھ اور بھی چیزیں جاننے والی ہیں۔ پھر آپ سوچیں اتنی بڑی بات ہے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا دیتا ہوں۔ اگر خدا ہی اپنے حسن کے پردے اٹھا کر سامنے آ جائے تو اس سے آگے کوئی ڈگری پاس کرنے والی بچتی ہے؟ بندہ اور کہاں جانا چاہتا ہے؟ مگر اس کا راز وہ بتا رہا ہے کہ آؤ پہلے میرے بندوں کے حقوق ادا کرو، پھر دیکھو میں اپنی کتنی قربتیں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ یہ دین ہے جو آقا لے کر آئے۔ تو میں صرف آپ کو درد دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، آقا کا میلاد بنائیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں ایمان ہے، یہ ایسے میں نے جملہ نہیں بولا۔ میلاد کیا ہے؟ در حقیقت کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وہ جو محبت اور عشق کی شکل میں ایمان ہمارے سینوں میں موجود ہے نا، یہ میلاد در حقیقت اس محبت اور عشق کا ایک اظہار ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دل میں آقا کی محبت موجود ہے، اور جب تک ایمان والے ہیں کملی والے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ مگر ضرورت یہ ہے کہ اس ایمان سے آگے بڑھ کر عمل کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ حقیقی کامیابی اس خوش نصیب کو ملے گی جہاں ایمان اور عمل دونوں جمع ہو جائیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، جہاں کامیابی کی بات ہے دو ہی چیزیں ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اجر وہ ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ سورہ 3 میں باری تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر یہی بات کی، استثناء کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ مگر چیزیں دو ہی ہیں کامیابی کے لیے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہونے کا نام ہے، اور اعمال صالحہ اسی نبی مکرم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ دونوں ملیں تو تب نور علی نور بنتا ہے اور انسان کو حقیقی کامیابی میسر آتی ہے۔ اور اگر دونوں میں سے ایک بھی کم ہو، اگر ایمان نہیں ہے، اعمال کے پہاڑ ہوں، تو یاد رکھیں ایمان کے بغیر وہ اعمال کی مردہ لاشیں ہیں جن کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ یعنی ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول، آپ جس جگہ بھی پڑھیں گے ایمان اور عمل صالح دونوں کی بات ہوگی، مگر ایک حیرت کی بات ہے کہ ہر جگہ باری تعالیٰ نے ایمان کو پہلے رکھا، اعمال صالحہ کو بعد میں رکھا، ترتیب ایک ہی رکھی ہے اس نے، جس کا مطلب کہ اعمال کی قبولیت کا سارا دار و مدار انسان کے ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو آپ کے نیک اعمال بھی قبول ہیں، ان پر اجر بھی ملے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے، اور میں نے بتایا ایمان کیا ہے، ایمان آقا کی محبت، عشق اور ادب کا نام ہے۔ اگر سینہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، عشق سے، ادب سے خالی ہے نا، تو زندگی بھر بھی ان کی سیرت کو اپناتے رہو، فائدہ کوئی نہیں دے گی، اعمال کے پہاڑ بنتے جائیں گے۔ قیامت والے دن حکم ہوگا، فرشتوں جس طرح یہ مردہ لاشوں کو اٹھا کر قبروں میں ڈال دیتے تھے نا، آج یہ اعمال کی مردہ لاشیں لے کر آئے ہیں، ان کو ان کے اعمال سمیت اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، وہ عمل کوئی قابل قبول نہیں۔
اور خالی ایمان ہو تو ایمان بالآخر آپ کو جنت میں لے جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مگر جملہ بڑا خاص کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں نا، آپ نے یہ سن رکھا ہوگا، اب میں اس حدیث کی تفصیل میں نہیں جاتا، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوں گے، 4 سجدے ہوں گے، اور ہر بار سجدے سے پیار بھرے انداز سے باری تعالیٰ اٹھا کر اپنے محبوب سے پوچھیں گے، محبوب کیا چاہتا ہے؟ آقا ایک ہی بات کریں گے، مولا کچھ جہنم کی آگ میں چلے گئے ہیں، چاہتا ہوں جنت میں چلے جاؤ۔ تو باری تعالیٰ پہلے فرمائیں گے، اچھا محبوب جاؤ، جن کے دلوں میں اس حد تک ایمان ہے ان کو نکال کے جنت میں بھیجاؤ۔ پھر دوسرا سجدہ ہوگا، تیسرا ہوگا، تیسرے تک، یہاں تک بھی کہہ دیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان۔ یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے، آخری لمحات میں یہ میرے ذہن میں آئی، لیکن موضوع کو سمجھنے میں بڑا فائدہ دے گی۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ ایمان۔ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس حد تک بھی ہے، حکم ہوگا محبوب جا ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے نکال نکال کر جنت میں بھیجا۔ آقا ان کو بھی بھیجا، حتیٰ کہ چوتھا سجدہ ہوگا، باری تعالیٰ پھر پیار سے پوچھیں گے، محبوب اب کیا چاہتا ہے؟ میں نے تو بڑی کھلی چھوٹی دے دی۔ آقا پھر عرض کریں گے، مولا بڑی کھلی چھٹی دی، مگر یہ بھی تو ایک حد تھی، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان تو ہے مگر اس سے بھی کم، چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں جائیں۔ تو باری تعالیٰ اپنی عظمت کی، کبریائی کی، جلالت کی قسم کھا کر فرمائے گا، محبوب جا جس نے زندگی میں ایک بار تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، محبوب جس نے ایک بار تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا نا، جا تیری خاطر اسے بھی جنت میں، جس کا معنی یہ ہے کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں ایمان کیا ہے، ایمان آقا کی محبت اور عشق کا نام ہے، بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے۔ جس کے دل میں رتی برابر بھی آقا کی محبت اور ادب ہے نا، تو یہ ایمان بالآخر بندے کو جنت میں لے جائے گا، ذریعہ بنے گا۔ مگر اب خاص بات کہہ رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں، ہم جب اتنی بات سنتے ہیں نا کہ بالآخر آقا کی شفاعت ہوگی، جنت میں چلے جائیں گے، ہم نعرے لگا دیتے بیڑا پار ہو گیا۔ بیڑا تو پار ہو گیا، جنت میں چلے گئے، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ جنت میں تو گئے، مگر گئے کہاں سے نکل کر؟ جی کہاں سے نکالے گئے؟ جہنم سے۔ تو آقا کی محبت آپ کو جنت میں تو لے گئی، لیکن کبھی سوچا کہ جہنم میں گئے کیوں؟ جہنم میں گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور بدعمالیاں کیا تھی جو آقا کی سیرت طیبہ کو نظر انداز کیا؟ ان کے نقش قدم پر نہیں چلے، اپنی زندگی کو سنوارا نہیں، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج عمرہ نہیں کیا، والدین کی بے ادبی کی، پڑوسیوں کا حق مارا، رشتہ داروں کو تنگ کیا، جھوٹ بولا، فراڈ کیا، یہ جو غلط کام کرتے رہے یہ سبب بن گئے جہنم میں جانے کا۔ آقا کی محبت بالآخر کام آئی، جہنم سے آقا نے نکالا، جنت میں لے گئے۔ جنت میں تو چلے گئے مگر گئے وایا جہنم۔ تو کوئی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو؟ جی شاید بعض علاقوں کے لوگ بڑے تگڑے ہوتے ہیں نا، وہ کہیں کوئی نہیں، کچھ دیر تو تک ہی جائیں گے نا، کوئی ایک لمحہ بھی نہیں جانے کو تیار۔ اگر چاہتے ہیں کہ جہنم کی گرم ہوا بھی نہ لگے اور باروں بار بائی پاس سے ہوتے ہوئے سیدھا سیدھا جنت میں چلے جائیں، تو سیدھا جنت میں وہ خوش نصیب جائے گا جس کے دل میں کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب ہوگا، اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا ہوگا۔ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر حقیقی کامیابی ہوگی۔ اگر پورا دونوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو جنت میں تو چلے جائیں گے، خدا کی قسم کسی کو چہرہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ ذرا سوچو نا، آقا جب پکڑ کے جہنم سے نکالیں گے تو بندے کا حال کیا ہوگا اس وقت؟ آقا کو کیا چہرہ دکھائے گا، کیا منہ دکھائے گا؟ یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر میلاد پورا منانا چاہتے ہیں نا تو آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں، جشن بھی منائیں، مگر اس آمد کے نتیجے میں جو آقا دین لے کے آئے، سیرت طیبہ لے کے آئے، ہمیں زندگی گزارنے کا رنگ ڈنگ سکھانے کے لیے آئے، اسے سمجھ کر اس کے رنگ میں خود کو رنگ کر پھر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔
یہ دین کا پیغام ہے جو آج کے دور میں منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری نگر نگر گلی گلی سینہ سینہ یہ پیغام پہنچا. اگر آپ نے میلاد کی رات کا بھی خطاب سنا ہو تو آقا کی سیرت طیبہ کی طرف آپ نے متوجہ کیا اور آقا کی سیرت کے وہ پہلو اور رخ بتائے جب یہ آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، تو وہ بھی آپ کی ایک سیرت تھی. اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے. حضور یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی رسول کا فرمان ہے، اور یہی اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن کا پیغام ہے کہ لوگوں آؤ اپنے دلوں میں کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب کے چراغ روشن کرو اور اپنے اعمال کو سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگو. اگر یہ دونوں نسبتیں قائم ہو گئیں تو بس دنیا میں بھی آپ کی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. مگر اس مقصد کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی. آپ ایک ایک قدم اٹھائیں، اللہ سو سو کی برکتیں ڈالتا چلا جائے گا. اور جب بندہ اس راہ پہ چل پڑتا ہے نا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی طالب علم کی علم کے حصول کے راستے میں آخری وقت آ گیا تو فرمایا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا کر دے. آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو. ہمارا کام ہے قدم اٹھانا، آگے دروازے کھولنا اللہ کا کام ہے. اور اگر ہم نے بالکل ہی دروازے بند کر دیے، قدم اٹھانا ہی نہیں ہے، تو کرم کہاں سے ہونا؟ بسم اللہ کریں، آغاز کریں، پھر دیکھیں برکتیں برکتیں ہوتی چلی جائیں گی. اس مقصد کے لیے ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کا شاگرد ہوں، جو کچھ میں حق سمجھتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. اس صدی کے اندر اگر قرآن کا شاہکار ترجمہ کوئی ہے نا تو وہ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام کا لکھا ہوا ترجمہ عرفان القرآن ہے. آپ کبھی 10 ترجمے رکھیں، کمپیریٹیو سٹڈی کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے کہ عرفان القرآن کا مقام کیا ہے. اس ترجمے کو پڑھیں، بھلے سے 2 آیتیں پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں کہ یہاں قرآن کہتا کیا ہے. پھر اس سے بھی آسان حضور شیخ الاسلام کے خطابات کو سننے کا معمول بنا. ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ لوگوں نے کیا سنی؟ جب ڈائریکٹ اس وقت کے مجدد کو سنیں گے تو مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اور ان کو سننا کوئی مشکل نہیں رہا. ہر شخص کے موبائل ٹیلی فون میں ان کے ہزارہ خطابات موجود ہیں. ہم فضول بیہودہ چیزیں دیکھ کر بھی وقت برباد کرتے ہیں. آپ جسٹ یوٹیوب سرچ انجن پہ جائیں، لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، ان کے ہزاروں خطابات آپ کے سامنے آ جائیں. کوئی بندہ آج سے روز ان کا ایک خطاب سننا شروع کرے نا تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس مرد کلندر کے خطابات ختم نہیں ہوں گے. کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں ہے جس پر ان کی گفتگو نہیں ہے. آپ سنیں، پھر دیکھیں برکتیں ہو جائیں گی. رات کو سوتے وقت بستر پہ لیٹے لیٹے خطاب لگا لیا، کچھ تو سمجھ آئے گی. 10-15 منٹ ہی روز سننے کا معمول بنا لیں. دیکھیں نا، سمجھانے سے سمجھ آتی ہے بندے کو. تو جب آپ اتنی بڑی ہستی کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے. تو آپ بس قدم بڑھائیں، تھوڑا جڑیں، پھر دیکھیں اللہ دروازے کھول دے گا. میں بارے دیگر آج کی اس شاندار محفل کے انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اسے سمجھ کر اس پر ایمان لاتے ہوئے آقا کی سچی اور سچی محبت کے چراغ سینوں میں روشن کر کے ان کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ.